کرنا چاہوں گا کہ ملی یکجہتی کونسل جنوبی پنجاب نہیں بلکہ پاکستان نے ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ 6 مارچ بروز جمعے کو پرامن اور بھرپور احتجاج کے طور پر منایا جائے گا۔ علماء کرام، خطیب حضرات عوام میں کفر و اسلام کی اس جنگ کو واضح کریں گے، اپنا پیغام دیں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ملی یکجہتی کونسل نے ہمیشہ پرامن پاکستان میں امن کو قائم کیا ہے۔ اب بھی ہم امن چاہتے ہیں، لیکن یہ جذبات اور یہ جو پوری دنیا میں جو دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر پوری دنیا کو تیسری عالمگیر جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے، اور یہ امن کے نام پر شور ڈالنے والے انہوں نے دنیا کے امن کو تباہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہمارا احتجاج پاکستان اور دنیا میں امن کے لیے ہے، اور ہم یہ بھی واضح کر دیں کہ جو دوسرا مرحلہ ہمارا ہے افغانستان کے ساتھ جنگ کا، افغانستان کی جو جنگ ہے اس میں ہمارا موقف پاکستان کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے ساتھ ہے۔ پاک فوج کے ساتھ ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور حضرات محترم، جو افسوسناک پہلو ہے، ایک طرف تو کفار حملہ آور ہے ایران پر، اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت یہ پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیڈروں کو تھریٹ ہے، یہ حکمرانوں کو تھریٹ ہے، اور وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے خلاف آواز اٹھائی تو ہم یہ اشر کریں گے۔ لیکن کربلا کا پیغام ہمارے سامنے ہے۔ سلام ہے اس 86 سالہ نوجوان خامنہ شہید کو کہ جس نے کربلا کی تاریخ پر عمل کرتے ہوئے، حسینی کردار ادا کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے بچے تو ذبح کروا دیے، انہوں نے اپنے بچوں تک کو قربان کر دیا، لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ اور آج اسرائیل کے خلاف جو ایران کی استقامت ہے، اتنی بڑی لیڈرشپ کے جانے کے بعد جس طریقے سے ایران ڈٹا ہوا ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور پاکستانی قوم یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر آپ حقیقت سمجھو تو پوری امت ایران کے ساتھ ہے، پوری امت کے دل اس وقت ایران کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ حکمرانوں کے علاوہ عوام ایران کے ساتھ ہے۔ اور حضرات محترم، یہ ایران نے جو سعودی عرب پہ حملہ کیا، جو اس کے بحرین میں اور دیگر ممالک میں، دبئی میں، یہ حملہ ان ممالک اسلامی ممالک پہ حملہ نہیں ہے، یہ حملہ ان امریکی اڈوں پر حملہ ہے، جو کہ انہوں نے اس کو امریکہ کو جو جگہ ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے وہ تو امریکہ کی ملکیت ہے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ شیعہ سنی کی لڑائی، کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم متحد ہیں۔ اس موقع پر یہ کفر و اسلام کی جنگ ہے، اور اسلام کی طرف سے ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ اور جو پاکستانی حکومت ہوش کے ناخن لے، سیاستدان، خواہ پیپلز پارٹی ہے، خواہ نون لیگ ہے، انہوں نے جو مظاہرہ کرنے والوں پر فائرنگ کی، جس میں پاکستان کے نوجوان شہید ہوئے، پاکستان کے عوام کے لوگ شہید ہوئے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خدا را اسے لاوا نہ بننے دیں۔ ہم چاہتے ہیں عوام اپنے دلوں کی بھڑاس یہ مظاہروں میں اور اس میں نکالے، اس کا مطالبہ کرے، تاکہ ان کے جذبات کا اظہار ہو۔ اور احتجاج کرنا یہ سب کا قانونی حق ہے، پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو آج
اگر ہم گولیاں اپنے شہریوں پر چلائیں گے تو کیا آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں یا اسرائیل اور امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اور میں یہاں پر ایک بڑی بات عرض کروں گا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کی دشمنی سے زیادہ امریکہ کی دوستی خطرناک ہے۔ یہ پچھلے 50 سالہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں، جو بھی امریکہ کا دوست ہوا ہے وہ اینڈ اس کا جو ہوا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ حضرات محترم، اس وقت یہ کہنے میں بھی کوئی یاد نہیں ہے کہ، اور اس کو کٹ بھی نہ کیجئے گا، میں یہ کہ اس وقت ٹرمپ اور نیتن یاہو دنیا کے موجودہ وقت کے فرعون ہیں، اور وہ اپنی فرعونیت دکھا رہے ہیں، اور اس وقت مسلم امہ کو اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کی بات کرنی چاہیے، اور اتحاد میں سب کا دفاع ہے۔ اگر آج ہم نہ جاگیں، جیسے کل پہلے لیبیا کا، پھر عراق کا، پھر افغانستان کا، پھر شام کا، پھر مصر کا جو حال ہوا ہے، ایسا نہ ہو خاک بدہن خاک بدہن خاک بدہن کے پاکستان کی باری آئے۔ ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ ایران اگر محفوظ نہیں ہے تو پاکستان بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور حضرات محترم، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں نے ابھی ایک خبر دیکھی کہ وہ اگر صحیح ہے کہ پنجاب کی حکومت نے پنجاب میں ایک دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ خدا را، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم امن کے دائیں امن کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ یہ 144 اور لوگوں کو گرفتار کر کے گولیاں مار کے لاٹھیاں مار کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ خدا را، یہ پاکستان کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اور اس کی بقا بھی اسی میں ہے۔ اور حضرات محترم، قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل، یہ امت مسلمہ کے سینے میں خنجر گھونپا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ تھوڑے سے نوٹس پہ آپ تشریف لائے۔ حقیقت یہ ہے کہ کل صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب جو صدر ہیں ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے، اور محترم لیاقت بلوچ صاحب جو سیکرٹری جنرل ملی یکجہتی کونسل پاکستان، اور تمام جو جماعتیں ہیں ان کے اکابرین، کل زوم ہماری کانفرنس اس میں ہوئی، میٹنگ ہوئی، تو یہی طے ہوا کہ ہم اس معاملے کو، جو کھلی دہشت گردی امریکہ اور اسرائیل نے بظاہر اس نے ایران کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ہمارے پاکستان کے لوگ شاید ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایران کا مسئلہ ہے یا سید علی خامنہئی کی شہادت کا مسئلہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم 30 سال 35 سال پیچھے چلے جائیں، وہ جو دشمن ہے اس نے پہلے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ یہ جو عراق ایران جنگ تھی اس نے ایک ایک کر کے ختم کیا ہے، پھر شام کو، پھر اردن ہو گیا، پھر لبنان ہو گیا، پھر یہ سوڈان، پھر یہ یمن، اب یہ فلسطین غزہ، اور ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید ان کا مسئلہ ہے، لیکن یہ امت مسلمہ کو جاگنے کی ضرورت ہے، بالخصوص حکمرانوں کو۔ اگر امت مسلمہ اس وقت تو کوئی بیداری کا ثبوت نہیں دے رہی، عوام ضرور دے رہے ہیں لیکن حکمران طبقہ کوئی بھی نہیں دے رہا، سوائے ایران کے، سوائے سید علی خامنہئی کی شہادت، 86 سال کا نوجوان بزرگ، وہ تو ڈٹا رہا، آپ نے موت تو آنی ہے لیکن شہادت کی موت آئی ہے، اور یہ حق کے راستے پر ہے، اور یہی حق کی جو دعوت ہے، یہ حق کی آواز ہے، یہ ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان کے حکمران، پاکستان کی جماعتیں، سیاسی ہوں یا مذہبی، وہ یہ سمجھے کہ یہ مسئلہ شیعہ سنی کا ہے، تو یہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ امت کا ہے۔ کفر، الکفر ملت واحدہ، وہ تو ایک ہو گئے، لیکن امت مسلمہ ایک نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے کہ ایران نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میرے اوپر اٹیک ہوگا تو میں ان چیزوں کو ٹارگٹ کروں گا، چاہے وہ UAE ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ بحرین ہو، قطر ہو۔ ظاہر ہے کہ اصل تو وہ ان کے وہاں سامان موجود ہیں، ان کا اسلحہ ان کے ڈمپ کیے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں ہم عوام الناس کو، اور بالخصوص آپ کا جو مشن ہے
کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ پہنچانا کہ امت مسلمہ جاگے، امت مسلمہ کے مقتدر طبقے، اہل علم لوگ، جو مؤثر لوگ ہیں، وہ جاگ کر قوم کو جگائیں، حکمرانوں کو جگائیں اور یہ یکجہتی کی علامت بنیں۔ اگر یہ یکجہتی کی علامت بنیں گے تو اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے۔ وہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہے وہ پہلے صرف اسرائیل کرتا تھا، اب تو امریکہ نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ گریٹر اسرائیل میں ایران کا نام نہیں ہے، گریٹر اسرائیل میں نام ہے مدینہ کا نقشے میں آتا ہے، جدہ اور سعودیہ ریاض وہ آتا ہے، لیکن وہ لوگ تو خاموش ہیں۔ بظاہر اگر اندر کھاتے کوئی چیز ہے تو وہ تو اب معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں اپنی صفوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری صفوں میں کون کون لوگ ہیں جو ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں دشمن کے، امریکہ ہو، وہ اسرائیل ہو، وہ ہنود ہو، اور وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور یہ آج ملی یکجہتی کونسل کی یہ پریس کانفرنس، یہ تمام مذہبی جماعتوں کی نمائندہ یہ آواز ہے کہ آپ اس آواز کو آگے ایوانوں تک پہنچائیں، اور جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ لکھیں، جو بولنے والے لوگ ہیں وہ بولیں، اور ان پر تجزیہ کریں کہ یہ خالی ایران کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایران ڈٹا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے حکمران حافظ عاصم منیر صاحب، ہمیں ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ ہمارا بارڈر ہے۔ یہ جس طرح جہاد افغانستان میں ہم نے رشیا کو روکا تھا، وہ ہمارا ہی جہاد تھا، ہمارا بارڈر تھا۔ اور آج بھی اگر ہم ایران کے بارڈر پہ کھڑے ہو کر اسرائیل کو روکیں گے تو یہ اصل پاکستان کی حفاظت ہوگی، پاکستان کی چادر چار دیواری، اس جغرافیہ کی حفاظت ہوگی۔ لیکن اگر آج ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ایران کا مسئلہ ہے یا اسرائیل کا مسئلہ ہے، اور یہ کھلی دہشت گردی کہ پہلے تو خاموشی سے ہوتا تھا، یہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں فلاں کو ماروں گا، فلاں فلاں کو یہ کروں گا، اور ان کے بھی پاؤں اب زمین پہ نہیں ہیں۔ یہ جو ان کا ایرانی عوام سے اپیل کرنا ٹرمپ کی کہ جناب اب ہم آ گئے ہیں آپ کے لیے اور آپ کھڑے ہو جاؤ، تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایرانی قوم کو، ایرانی ان پاسداران کو جو اپنے ان حکمرانوں کے ساتھ، اور ان پاسداران ایک ہی پیج پر کھڑے ہیں اور ان کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، تمام اپوزیشن ہو یا حکومت ہو ایک ہی پیج پر ہیں۔ ہمیں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت امت مسلمہ کے فرد، ہمیں بھی یکجان ہو کر اب دشمن کا مقابلہ جو کفر کا ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی